اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ سامعین، آج یہ اس سلسلے کی پہلی قسط ہے جس میں ہم حضرت براء بن عبد المالک انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی پر نظر دوڑائیں گے، اور اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اصحاب کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو حضرت براء بن عبد المالک انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ڈاکٹر عبد الرحمن رافت پاشا لکھتے ہیں کہ وہ پراگندہ بال، نحیف الجثہ، ہلکے پھلکے، دبلے پتلے اور چھریرے بدن کے مالک تھے۔ بظاہر ان کی شخصیت میں کوئی کشش نہ تھی، دیکھنے والے ان کے اوپر ایک اچٹی ہوئی نظر ڈال کر اپنی نگاہیں پھیر لیتے تھے، لیکن اس کے باوجود ان کی شجاعت و جواں مردی کا یہ حال تھا کہ جنگ مغلوبہ میں دشمن کی کثیر تعداد کو قتل کرنے کے علاوہ انہوں نے انفرادی جنگ میں 100 مشرکین کو موت کے گھاٹ اتارا تھا۔ وہ تلوار کے دھنی، نہایت شجاع اور جنگ کے وقت آگے بڑھ کر حملے کرنے والے تھے۔ اس لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مختلف صوبہ جات کے گورنروں کو یہ حکم دیا تھا کہ انہیں لشکر مجاہدین کے کسی دستے کی قیادت پر مامور نہ کیا جائے، کیونکہ اس بات کا اندیشہ ہے کہ وہ اپنے اقدام کے ذریعے انہیں ہلاکت میں ڈال دیں گے۔ یہ ہیں خادم رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی حضرت براء بن عبد المالک انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کی جرأت و شجاعت کے کارنامے اتنے زیادہ ہیں کہ اگر ہم ان کو بیان کرنے لگیں تو سلسلہ بیان دراز اور وقت تنگ ہو جائے، اس لیے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ان کے دلیرانہ کارناموں میں سے صرف ایک کا ذکر کر دیا جائے جو ان کے دوسرے کارناموں پر روشنی ڈالنے کے لیے کافی ہو۔ اس کہانی کا آغاز اس وقت سے ہوتا ہے جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رفیق اعلیٰ سے جا ملے۔ جب عرب کے قبائل بڑی تعداد میں دین اسلام کو چھوڑ کر اس میں سے بالکل اسی طرح نکل گئے جس طرح وہ فوج در فوج اس میں داخل ہوئے تھے، حتیٰ کہ مکہ، مدینہ، طائف اور ادھر ادھر کے چند قبائل کے سوا جن کے قلوب کو اللہ تعالیٰ نے ایمان پر جما دیا تھا، کوئی اسلام پر باقی نہ رہ گیا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ان ہلاکت خیز اور تباہ کن فتنوں کے سامنے سینہ سپر ہو گئے اور ان کے استقبال کے لیے بلند اور مضبوط پہاڑ کی طرح ڈٹ گئے۔ ان فتنوں کا مقابلہ کرنے کے لیے انہوں نے مہاجرین و انصار پر مشتمل 11 لشکر ترتیب دیے اور ان کے لیے 11 علم تیار کر کے ان کے قائدین کے حوالے کرتے ہوئے انہیں جزیرہ عرب کے مختلف علاقوں میں روانہ کیا تاکہ وہ مرتدین کو حق و ہدایت کی راہ میں واپس لائیں اور دین حق سے منحرف ہونے والوں کو بزور شمشیر جادہ حق کی طرف پلٹ آنے پر مجبور کر دیں۔ ان مرتدین میں مسلمہ بن کذاب کا قبیلہ بنو حنیفہ کثرت تعداد، جنگی مہارت اور شجاعت و دلیری کے لحاظ سے سب سے زیادہ مضبوط تھا۔ مسلمہ کی حمایت و تائید کے لیے اس کے اپنے قبیلے اور اس کے حلیف قبائل کے 40,000 جنگجو اکٹھے ہو گئے تھے۔ ان کی اکثریت نے مسلمہ پر ایمان لانے کی بجائے محض قبائلی عصبیت کی بنا پر اس کی پیروی اختیار کی تھی۔ ان میں سے بعض کا یہ کہنا تھا کہ ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ مسلمہ جھوٹا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی ہیں، مگر ربیعہ کا کذاب مضر کے صادق محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں ہمارے نزدیک زیادہ پسندیدہ ہے۔ ناظرین، سامعین، مسلمہ نے مسلمانوں کے پہلے لشکر کو جو اس سے لڑنے کے لیے حضرت اکرمہ بن ابی جہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں نکلا تھا، شکست دے کر الٹے پاؤں واپس ہونے پر مجبور کر دیا۔ اس کی جگہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سرکردگی میں
دوسری فوج روانہ کی، جس میں انہوں نے انصار و مہاجرین میں سے بڑے بڑے اصحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جمع کر دیا تھا۔ اس فوج کے ہراول دستے میں حضرت برا بن عبد المالک انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کچھ دوسرے بہادر اور جانباز مسلمان مجاہدین شامل تھے۔ دونوں فوجیں نجد میں یمامہ کے مقام پر ایک دوسرے سے ٹکرائیں اور جنگ شروع ہونے کے تھوڑی ہی دیر بعد مسلمہ کا پلڑا بھاری ہونے لگا۔ زمین مسلمانوں کے پاؤں کے نیچے سے سرکنے لگی اور وہ اپنی جگہ سے ہٹنے لگے، یہاں تک کہ مسلمہ کے حامیوں نے آگے بڑھ کر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خیمے پر حملہ کر دیا۔ اللہ اکبر! سامعین سوچیں کیسی صورتحال ہوگی، اور اسے جڑ سے اکھاڑ پھینکا۔ اور اگر بنو حنیفہ ہی کی ایک شخص مجاعہ نے امان نہ دی ہوتی تو انہوں نے ان کی بیوی حضرت ام حکیم کو قتل بھی کر دیا ہوتا۔ اس وقت مسلمانوں کو زبردست خطرے کا احساس ہوا۔ انہوں نے بڑی شدت کے ساتھ اس بات کو محسوس کیا کہ اگر وہ مسلمہ سے شکست کھا جاتے ہیں تو آج کے بعد نہ کوئی اسلام کی حمایت میں کھڑا رہ سکے گا، نہ پورے جزیرہ عرب میں خدائے وحدہ لا شریک کی پرستش ممکن ہوگی۔ یہ احساس ہوتے ہی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی سرعت کے ساتھ فوج کی طرف متوجہ ہوئے اور اس طرح اثر نو ترتیب قائم کی کہ مہاجرین کو انصار سے اور بادیہ نشین قبائل کو ایک دوسرے سے الگ کر دیا۔ ناظرین سامعین دیکھیں، یہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جنگی حکمت عملی تھی کہ جس کو اپناتے ہوئے انہوں نے مسلمہ جیسے کذاب اور جھوٹے اور لعنتی انسان کو شکست دی، اور ہر قبیلہ کے افراد کو انہی میں سے کسی کی قیادت میں منظم کیا تاکہ جنگ میں ہر ایک فریق کو کارکردگی کا صحیح اندازہ ہو سکے اور یہ معلوم ہو جائے کہ مسلمان فوج کس محاذ پر کمزور پڑ رہی ہے۔ دونوں فوجوں میں ایسی سخت اور خونریز جنگ برپا ہوئی کہ اس سے قبل مسلمانوں کی جنگ کی تاریخ میں اس کی کوئی مثال نہیں گزری تھی۔ مسلمہ کی قوم نے اس جنگ میں غیر معمولی ثابت قدمی کا مظاہرہ کیا۔ وہ معرکہ کارزار میں مضبوط چٹانوں کی طرح ڈٹ گئے اور انہوں نے اپنے مقتولین کی کثرت کی کوئی پرواہ نہیں کی، نہ اس کی وجہ سے انہوں نے اپنے حوصلے پست ہونے دیے، نہ ان کے قدموں میں لغزش ہوئی۔ مسلمان مجاہدین نے حیرت انگیز بہادری اور بے مثال جواں مردی کے مظاہرے کیے اور جرأت و شجاعت کے لیے ایسے شاندار اور فقید المثال کارنامے انجام دیے کہ اگر ان کو ایک جا کر کے مرتب کر دیا جائے تو ایک لاجواب رزمیہ وجود میں آ جائے۔ یہ ہیں انصار کے علم بردار حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ اپنے جسم پر خوشبو لگاتے ہیں، کفن پہنتے ہیں اور زمین میں گڑھا کھود کر اس میں پنڈلیوں تک اتر کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ سبحان اللہ! اپنی جگہ پر جم کر لڑتے ہیں، اپنے قبیلے کے جھنڈے کی حفاظت کرتے ہیں اور لڑتے لڑتے شہید ہو جاتے ہیں۔ اور یہ ہیں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی حضرت زید بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو مسلمانوں کو للکار رہے ہیں، لوگوں دشمن پر کاری ضرب لگاؤ اور اس کو مارتے کاٹتے آگے ہی بڑھتے رہو۔ لوگوں میں اس کے بعد اب تک اس وقت تک کوئی بات نہیں کروں گا جب تک مسلمہ کو شکست نہ ہو جائے یا میں خدا کی بارگاہ میں حاضر نہ ہو جاؤں تاکہ وہاں اپنی معذرت پیش کر سکوں۔ اللہ اکبر! سبحان اللہ! قربان جاؤں اصحاب کی قربانیوں پر۔ پھر انہوں نے دشمن پر ایک زبردست حملہ کیا اور برابر لڑتے رہے یہاں تک کہ جام شہادت نوش فرما لیا۔ اور یہ ہیں حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مولا حضرت سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ مہاجرین کا عالم ان کے ہاتھ میں ہے۔ ان کے متعلق مہاجرین کو ایک اندیشہ لاحق ہوا کہ کہیں ان کی طرف سے کسی کمزوری یا پسپائی کا اظہار نہ ہو،
تو انہوں نے کہا کہ ہم کو خطرہ ہے کہ کہیں آپ کی طرف سے دشمن ہمارے اوپر حملہ نہ کر دیں۔ تو انہوں نے جواب دیا کہ اگر میری طرف سے کسی قسم کی کمزوری کا اظہار ہو اور دشمن میری طرف سے تمہارے اوپر حملہ کرنے کی راہ پالے تو میں بدترین حامل قرآن ٹھہراؤں گا۔ اللہ اکبر۔ یہ کہہ کر وہ دشمن پر ٹوٹ پڑے اور لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ لیکن جوانمردی اور شجاعت کے یہ سارے کارنامے حضرت برا بن عبد المالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دلیری و شجاعت کے آگے ہیچ ہیں۔ جب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگ کے شعلوں کو تیزی سے بھڑکتے ہوئے دیکھا تو حضرت برا بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف متوجہ ہوئے اور بولے کہ انصاری نوجوان دشمن پر حملہ کرو۔ تو حضرت برا بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے قبیلے کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، انصار کے لوگوں، تم میں سے کوئی شخص مدینہ واپس لوٹنے کی بات نہ سوچے۔ آج کے بعد تمہارے لیے مدینہ نہیں ہے، آج تو صرف خدائے وحدہ لا شریک کی رضا کی طلب ہے اور پھر جنت ہے۔ پھر انہوں نے مشرکین پر حملہ کر دیا۔ اس حملے میں ان کے قبیلے کے لوگوں نے ان کا بھرپور ساتھ دیا۔ وہ صفوں کو چیرتے، شمشیر زنی کے جوہر دکھاتے اور دشمنوں کی گردنوں پر اس کی تیزی آزماتے رہے، یہاں تک کہ مسلمہ اور اس کے سپاہیوں کے قدم اکھڑ گئے اور انہوں نے بھاگ کر اس باغ میں پناہ لی جو اس کے بعد تاریخ میں حدیقۃ الموت کے نام سے مشہور ہوا، اس لیے کہ اس روز اس باغ میں بہت کثیر تعداد میں لوگ قتل ہوئے اور کشتوں کے پشتے لگ گئے تھے۔ حدیقۃ الموت ایک بہت وسیع و عریض باغ تھا اور اس کی فصلیں نہایت بلند و بالا تھیں۔ مسلمہ اور اس کے ہزاروں ہم نواؤں نے اس میں پناہ لینے کے بعد اس کے دروازے اندر سے بند کر دیے اور اس کی اونچی دیواروں کے پیچھے خود کو محفوظ کر لیا اور اندر سے مسلمانوں پر تیروں کی بارش کرنے لگے۔ اس وقت اسلام کے جانباز اور بہادر فرزند حضرت برا بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے اور بولے کہ لوگوں، مجھے ڈھال پر بٹھا کر نیزوں کے سہارے اوپر اٹھاؤ اور دروازے کے قریب باغ کے اندر پھینک دو تاکہ یا تو میں شہادت کا درجہ حاصل کر لوں یا تمہارے لیے دروازے کھول دوں۔ سبحان اللہ۔ حضرت برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہایت ہلکے پھلکے اور دبلے پتلے تھے۔ وہ فوراً ایک ڈھال پر بیٹھ گئے اور 10 نیزوں نے انہیں اوپر اٹھا لیا اور ان کو حدیقۃ الموت کے اندر مسلمہ کی ہزاروں فوجیوں کے درمیان پھینک دیا گیا۔ سبحان اللہ۔ اندر پہنچتے ہی وہ دشمنوں کے اوپر بجلی بن کر گرے۔ وہ دروازے کے پاس برابر لڑتے رہے اور ان کی گردنیں تلوار سے قلم کرتے رہے، یہاں تک کہ انہوں نے 10 آدمیوں کو قتل کر دیا اور دروازہ کھول دیا۔ اس وقت ان کے جسم پر تیروں اور تلواروں کے 80 سے اوپر زخم تھے۔ مسلمانوں نے دیواروں اور دروازوں کے راستے حدیقۃ الموت پر دھاوا بول دیا اور اس میں پناہ لینے والے مرتدین کو اپنی تلواروں کے دھار پر رکھ لیا اور تقریباً 20,000 مشرکین کو واصل جہنم کرنے کے بعد مسلمہ تک پہنچ کر اسے بھی فنا کے گھاٹ اتار دیا۔ حضرت برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زخموں کا علاج کرنے کے لیے ان کو خیمے میں اٹھا کر لایا گیا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوا علاج کے سلسلے میں 1 ماہ تک ان کے پاس ٹھہرے رہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو شفاء کامل سے نوازا اور ان کے ہاتھوں مسلمانوں کو شاندار فتح عنایت فرمائی۔ حضرت برا بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دولت شہادت کو پانے کی حسین آرزو کو ہمیشہ اپنے سینے سے لگائے رہے اور برابر اس کی جستجو میں سرگرداں رہے جو حدیقۃ الموت کے روز ان کو حاصل ہوتے ہوتے رہ گئی تھی۔ وہ اپنے اس عظیم مقصد کو حاصل کرنے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات سے سرفراز ہونے کے لیے یکے بعد دیگرے بہت سے معرکوں میں شریک ہوئے
اور ان میں خطرناک ترین موقع پر پہنچ کر لڑتے رہے، حتیٰ کہ وہ وقت آ گیا جب مسلمانوں نے ایران کے مشہور شہر تستر کو فتح کرنے کے لیے اس کا محاصرہ کر لیا۔ اہل فارس ایک نہایت مستحکم و مضبوط قلعے میں پناہ گیر ہو گئے اور مسلمانوں نے اس کو چاروں طرف سے اپنے محاصرہ میں لے لیا۔ جب محاصرہ کا یہ سلسلہ کافی طویل ہو گیا اور اہل ایران کی پریشانیاں حد سے بڑھ گئیں تو وہ قلعہ کی فصیلوں سے لوہے کی زنجیریں لٹکانے لگے، جن کے سروں سے فولادی انکس جڑے ہوئے تھے، جن کو آگ میں تپا کر انگاروں کی طرح سرخ کر دیا جاتا۔ وہ نوکیلے اور دہکتے ہوئے انکس مسلمانوں کے جسموں میں دھنس جاتے اور وہ ان میں پھنس کر رہ جاتے، اور ایرانی اوپر سے زنجیروں کے ذریعے ان کو اوپر اپنی طرف کھینچ لیتے تھے۔ ان انکسوں میں پھنس کر مسلمان یا تو موت کے گھاٹ اتر جاتے یا قریب الموت ہو جاتے تھے۔ انہی میں سے ایک انکس حضرت برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم میں دھنس گیا۔ یہ دیکھتے ہی برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ قلعے کی دیوار کی طرف لپکے اور جھپٹ کر اس زنجیر کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لیا جو ان کے بھائی کو اٹھائے لیے جا رہی تھی۔ وہ اس کو اپنے بھائی کے جسم سے نکالنے کی کوشش کرتے رہے۔ اس کوشش میں ان کے دونوں ہاتھ بری طرح جل گئے، مگر انہوں نے اس کی کوئی پرواہ نہیں کی اور اپنے بھائی کو اس انکس کی گرفت سے چھڑائے بغیر زنجیر کو اپنے ہاتھوں سے نہیں چھوڑا۔ بھائی کو نجات دلانے کے بعد وہ زمین پر گر پڑے۔ اس وقت ان کے ہاتھوں کا سارا گوشت جل چکا تھا اور صرف ہڈیاں باقی رہ گئی تھیں۔ اس غزوہ کے موقع پر حضرت برا بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعا کی تھی کہ اللہ تعالیٰ ان کو نعمت شہادت سے بہرہ فرما۔ ان کی یہ دعا بارگاہ رب العزت میں شرف قبولیت سے ہمکنار ہوئی اور ان کی وہ دیرینہ تمنا پوری ہو گئی جس کو وہ مدتوں سے اپنے سینے سے لگائے ہوئے تھے۔ وہ میدان جنگ میں شہید ہو کر گرے اور دیدار خداوندی کی بیش بہا اور قابل رشک نعمت سے سرفراز ہو گئے۔ اللہ تعالی حضرت برا بن مالک انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے کو جنت میں شگفتہ اور تر و تازہ رکھے اور اپنے نبی مکرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار سے ان کی آنکھیں ٹھنڈی کرے، ان سے راضی ہو جائے اور ان کو خوش کر دے۔ آمین ثم آمین۔ سامعین، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے پیارے اصحاب کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج تک کے لیے اللہ حافظ۔ اگلی قسط میں ہم کسی اور صحابی کا تعارف پیش کریں گے۔